بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ لیکچر اردو گرامر کے حوالے سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے استدراکی جملے کیا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جملوں میں دو جملوں کا باہم مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے جملوں میں مگر، لیکن، اور، پر، بلکہ، سو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی صورت دیکھیے۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کی نفی کرے، مثلا وہ عالم نہیں بلکہ جاہل ہے۔ اب بلکہ یہاں آیا ہے، اور پھر اگرچہ بعض اوقات اس طرح کے جملوں میں اگرچہ بھی آتا ہے، اگرچہ وہ غریب ہے لیکن دل کا امیر ہے۔ پھر اس کی دوسری صورت دیکھیے۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کو محدود یا مقید کرے، مثلا تمہاری بات مان تو لوں لیکن اس میں نقصان ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کو محدود کر رہا ہے۔ اسی طرح بے جز دیکھیے، اس میں ایک اور مثال، وہ نہ صرف ڈاکٹر ہے بلکہ ایک عظیم انسان بھی ہے۔ تو سببی جملے ان کی تعریف دیکھیے۔ سببی جملے کون سے ہوتے ہیں؟ ان جملوں میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی وجہ، سبب یا نتیجے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان جملوں سے پہلے کیونکہ، اس لیے، اس واسطے، لہٰذا، پس وغیرہ آتا ہے۔ مثلا تم جھوٹ بولتے ہو لہٰذا ہماری دوستی نہیں ہو سکتی، چونکہ تم نے محنت نہیں کی اس لیے ناکام ہو گئے۔ تو یہ آپ نے دیکھے استدراکی جملے اور ان کی مثالیں، مختلف صورتیں۔ اب دیکھتے ہیں تابع جملے۔ تابع جملے کون سے ہوتے ہیں؟ اصلی جملے کو خاص جملہ اور ماتحت جملے کو تابع جملہ کہا جاتا ہے۔ ماتحت جملے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابع جملہ۔ تو تابع جملوں کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی صورت دیکھیے، پہلی قسم دیکھیے، اسمی جملے۔ عموماً اس طرح کے جملوں کی ابتدا کے سے ہوتی ہے۔ مثلا سڑک پر اتنا رش تھا کہ گاڑیوں کا چلنا محال تھا، اس لیے وہ سائنسدان بننا چاہتا ہے، اس لیے اتنی محنت کرتا ہے۔ اور اگر جو ہو، کیا ہوا جو اس قدر چلا رہے ہو، تو یہاں جو آیا۔ تو یہ اسمی جملوں کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے تابع جملوں کی دوسری قسم، وصفی جملے۔ وہ جملے جو صفت کا کام دیں اور خاص جملے کے کسی لفظ یا فقرے کی تعریف کریں، مثلا اس نے لڑکوں کے نام پکارے جو کتاب میں درج تھے۔ تو تیسری قسم ہے تابع جملوں کی تمیزی جملے۔ وہ جملے جو کسی خاص خبر کی وقت، مقام یا کسی سبب کے لحاظ سے تعریف کریں، یعنی اسے ظاہر کریں، تمیزی جملے کہلاتے ہیں۔ تعریف سنیے اس کی۔ تمیزی جملے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جملے جو کسی خاص خبر کی وقت، مقام یا کسی سبب کے لحاظ سے تعریف کریں، یعنی اسے ظاہر کریں، تمیزی جملے کہلاتے ہیں۔ ان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ دو صورتیں میں نے یہاں لکھی ہیں۔ ایک جملہ تمیزیہ زمانی ہے، یعنی جس وقت وہ پہنچا میں سو رہا تھا، زمانے کا تعین۔ جملہ تمیزیہ زمانی، زمانے کا ذکر ہوتا ہے اس میں۔ جس وقت وہ پہنچا میں سو رہا تھا، وقت کی بات ہوئی، زمانے کی بات ہوئی۔ دوسری صورت دیکھیے جملہ تمیزیہ مکانی۔ یہ درد کا مصرع میں نے لکھا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو یہ جملہ تمیزیہ مکانی۔ اور جملہ تمیزیہ مکانی یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہاں دو میں نے لکھی ہیں جتنے آپ کے سلیبس میں، نصاب میں شامل ہے۔ تو یہ گرامر آپ کے مختلف اسباق ان کی مشقوں میں دی گئی ہے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیے، استدراکی جملے اور تابع جملے، اور ان کی تین اقسام، استدراکی جملے کیا ہوتے ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں، اور اسی طرح تابع جملے، ان کی تعریف اور ان کی تین اقسام۔ تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔